الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں. شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں. شمع ایمان کو ہر دل میں فروزاں کر دوں. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، رات کے 12 بج چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ سونے کا وقت ہے. آپ کا امتحان میں نہیں لینا چاہوں گا اور آپ کے صبر کو آزمانے کی کوشش میں ہرگز نہیں کروں گا کہ جس صبر کی آزمائش پر آپ کی فجر قضا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر و بیان کے جواز کا دنیا کا کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا. اس لیے میں بہت مختصر وقت میں قرآن مجید کی اس مختصر سی آیت کا جو مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی بہت مختصر انداز میں تشریح پیش کر کے روانہ ہو جاؤں گا. بغیر کسی تمہید کے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات نے مغرب بعد سے لے کر اب تک جو بیانات سنے ہیں وہ بڑی مفید اور کارآمد چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، حضرت مولانا مفتی عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑا قیمتی اور مفصل بیان آپ نے سنا. اور اخیر میں آپ حضرات نے ہمارے قاری مزمل حیات صاحب کو سننے کے بعد تو صحیح بات یہ ہے کہ اتنے عظیم شاعر کو سننے کے بعد آپ حضرات پھر بھی بیٹھے رہے کہ اور بھی کچھ سننا ہے، تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بات پوری ہو چکی تھی اور مجھے دعا کرا دینی چاہیے، لیکن بہرحال آپ حضرات امیدوں سے بیٹھے اور منتظر ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی تشریح میں پیش کر دوں. قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، یعنی آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں
اور پاکیزہ سیرت میں ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین آئیڈیل اللہ نے رکھ دیا ہے۔ یہ علماء کا مجمع ہے، وہ جانتے ہیں قرآن مجید نے استعمال کیا لقد کان لکم، کہ تم سب کے لیے، چاہے وہ باڑ کا رہنے والا ہو، چاہے پٹنہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بہار کا رہنے والا ہو، یو پی کا رہنے والا ہو، وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، وہ چائنا کا رہنے والا ہو، جاپان کا رہنے والا ہو، وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، کینیڈا کا رہنے والا ہو، وہ یورپ کا رہنے والا ہو، وہ اٹلی کا رہنے والا ہو، وہ کسی جزیرے اور ٹاپو میں بسنے والا ہو، وہ کسی خشکی میں رہنے والا ہو، کسی سمندر میں رہنے والا ہو، وہ کسی کاک فقیری میں زندگی گزارنے والا ہو، کسی شاہی محل میں زندگی بسر کرنے والا ہو، وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ بڑا ہو، لمبا ہو، پستہ ہو، وہ کون ہو اور دنیا کے کس خطے اور کس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے بحث نہیں، ہر ایک کو مخاطب کیا لقد کان لکم، تم سارے کے سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ اور ایک عمدہ آئیڈیل رکھا ہے۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ جو شخص سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا۔ یہ اس سفینہ نوح کے مانند ہے کہ جس کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ طوفان نوح سے بچ گیا، اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا علامہ اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ ماہ ربیع الاول جس میں ہم سیرت النبی کا اجلاس کر رہے ہیں اور سیرت پر جلسے اور تقریریں کرتے ہیں، ظاہر ہے ان جلسوں کا مقصد، ان جلوسوں کا مقصد، ان تقریروں اور بیانات کا حاصل، اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، اسی کے مطابق ہمارا کھانا پینا، اسی کے مطابق سونا جاگنا، اسی کے مطابق چلنا پھرنا، اسی کے مطابق ہمارا زندگی کا ایک ایک عمل ہو۔ وہ اپنوں سے کیسے ملتے تھے، وہ غیروں سے کیسے ملتے تھے، وہ حقوق کیسے ادا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ایران کے بادشاہ شہنشاہ کسریٰ کے دربار میں دین کی، اسلام کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب پہنچے تو ضیافت میں بادشاہ نے، شہنشاہ کسریٰ نے لمبا چوڑا دسترخوان بچھا رکھا تھا، کھانے کے دسترخوان پر تشریف رکھے، کھانے کے درمیان کبھی روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے، چاول کے دانے گر جاتے ہیں، سالن کے شوربہ کے قطرات گر جاتے ہیں دسترخوان پر۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ان گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے لگے، ان گرے چاول کے دانوں کو بھی سنبھال کر منہ میں ڈالنے لگے۔ تو قریب میں بیٹھے ساتھیوں نے، دوستوں نے، صحابہ نے کہا یا سیدی حذیفہ بن الیمان، اے میرے آقا حذیفہ بن الیمان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مکے اور مدینے کی سرزمین نہیں، یہ تو ایران و روم کی سرزمین ہے۔ اے میرے آقا حذیفہ بن الیمان، یہ ایک اللہ کے سامنے سر ٹیکنے والوں کی سرزمین نہیں، لاکھوں کروڑوں بتوں کے سامنے سر ٹیکنے والوں کی سرزمین ہے۔ یہ ایران کی سرزمین، یہ تہذیب یافتہ قوموں کی سرزمین، یہ متمدن قوموں کی حکومت ہے۔ حذیفہ بن الیمان، میرے آقا ان گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر نہ کھائیں، یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد الرسول اللہ کے اصحاب کتنے حریص اور کتنے لالچی ہیں، لگ رہا مہینوں سے انہیں کھانا ہی نہیں ملا، ہفتوں سے بھوکے ہیں، کتنے حریص اور لالچی ہیں، ان دسترخوان پر سے گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا رہے ہیں۔
سیدنا حذیفہ بن الیمان نے مسلمانوں بڑا تاریخی جواب دیا تھا، وہ جواب سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ سیدنا حذیفہ بن الیمان نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الامقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے آقا و مولا محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا کی سنت جہاں امن و شانتی کی حالت میں اس پر عمل ہوگی، تلوار کی چھاؤں میں بھی اس پر عمل کیا جائے گا۔ مکے اور مدینے کی سرزمین پر بھی آقا کی سنت پر چلیں گے تو ایران و روم کی سرزمین پر بھی چل کر دنیا کو دکھائیں گے۔ یہ پیغام دیا سیدنا حذیفہ بن الیمان نے 15ویں صدی میں جینے والے ہم جیسے کمزور امتیوں کو کہ لوگو، جب تمہیں سنتوں پر عمل کرنے میں شرم آ رہی ہوگی، تمہارے چہرے داڑھیوں سے خالی ہوں گے، تمہاری زندگی عمل سے خالی ہوگی، تمہاری زندگی نماز سے خالی ہوگی، تم ڈر رہے ہوگے، شرما رہے ہوگے کہ دنیا کیا کہے گی، لیکن حذیفہ بن الیمان نے یہ سبق دیا کہ بادشاہ کے دسترخوان پر، شہنشاہ کسریٰ کے گھر میں بیٹھ کر بھی آقا کی سنت پر عمل کر کے دکھائی۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کو انہوں نے اپنا اسوہ، اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل انہیں بنایا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی، عاشق رسول ہیں، متبع سنت ہیں، بہت مشہور ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ حج سے واپس تشریف لا رہے، راستے میں ایک جگہ اترے اور استنجا کے لگے۔ اونٹ کا زمانہ تھا، اونٹ سے سفر کرتے، تھوڑی دور پھر چلے، پھر دوبارہ سواری سے اترے اور استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو رفیق سفر نے کہا کہ حضرت آپ کے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، پیچش ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو آپ نے استنجا کیا تھا، پھر دوبارہ آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا، فرمایا کہ یاد رکھو ابن عمر کے پیٹ میں نہ درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پیچش ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ ابن عمر نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر اتر کر استنجا کرتے دیکھا تھا۔ ابن عمر کو استنجا کی حاجت تو نہیں تھی، مگر آقا کی اتباع میں صورت بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل۔ یہ آپ کو حیرت ہوگی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے اللہ والے، بڑے مشہور بزرگ، سرتاج الاولیاء، قطب الاولیاء کہلاتے ہیں۔ وہ شیخ سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں، سلسلہ قادریہ کے، تصوف کے ایک سلسلے کے بانی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک مرید آیا، ان کی خدمت میں تربوز پیش کیا، تربوز، گرمی کا زمانہ ہوگا، حضرت نے لینے سے منع کر دیا۔ دوبارہ پیش کیا، حضرت نے منع کر دیا۔ تیسری مرتبہ پیش کیا، حضرت نے منع کر دیا۔ جب بہت اصرار کرنے لگا تو حضرت نے کہا کہ جاؤ، اگر دینا ہی ہے تو کل لے کر آنا۔ مرید چلا جاتا ہے، رات مشکل سے کروٹیں بدل کر گزارتا ہے، انتظار میں صبح ہوتی ہے اور وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا، پھر تربوز لے کر اور دوبارہ حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت آج پہلی مرتبہ میں قبول کر لیتے ہیں۔ قریب میں بیٹھے خادم نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کل یہی شخص تھا، یہی تربوز لے کر آیا تھا اور خدمت میں پیش کر رہا تھا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور آج آپ نے پہلی ہی مرتبہ میں قبول کر لیا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، کل جب یہ شخص تربوز لے کر آیا تھا، عبد القادر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تربوز یا ان جیسے پھلوں کو چاقو سے کاٹ کر کھایا، ہاتھ سے توڑ کر کھایا، کس طریقے سے کھایا ہوگا۔ جب اس لیے میں نے انہیں واپس کر دیا، رات کتابوں کی ورق گردانی کی، تحقیق و تفتیش کی، علماء سے رجوع کیا، جب اطمینان ہو گیا کہ میرے آقا نے تربوز یا ان جیسے پھلوں کو چاقو یا ان جیسی چیزوں سے کاٹ کر کھایا ہے، اس کے بعد آج عبد القادر نے تربوز قبول کیا۔
یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک کھانے میں بھی سرکار کا اسوہ محمد رسول اللہ کا نمونہ پیش نظر ہے۔ مسلمانوں، باڑھ کے نوجوانوں، آپ یہ بتاؤ مجھے، آپ روٹی کھاتے روزانہ، کوئی ایک وقت کوئی دو وقت؟ یہ بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ روٹی کھانے کا کیا سنت طریقہ ہے، آیا ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ سے توڑ کر میرے آقا کھاتے تھے؟ ایک ہاتھ سے پلیٹ میں رکھ کر دبا کر دوسرے سے کھینچ کر توڑ کر کھاتے تھے؟ یا ایک ہی ہاتھ میں لے کر جیسے ہم رول کھاتے ہیں دانت سے کاٹ کر کھا لیتے تھے؟ یا ایک دو انگلی سے دبا کر اور دو انگلی سے کھینچ کر توڑ کر کھا لیتے تھے؟ کیا طریقہ تھا روٹی کے سنت کھانے کا؟ کس طرح میرے آقا و مولا نے مکے اور مدینے کی سرزمین پر روٹیاں کھائی تھیں، جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے؟ وہ سنت کیا ہے اگر ہم پوچھیں تو معاف کیجیے گا، یہاں 80% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، انہیں نہیں معلوم کہ کون سا طریقہ۔ یہ بھی یاد رکھیے، اس لیے نہیں معلوم ہے کہ جہالت ہے، جہالت نہیں، غفلت ہے، تعطل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرکار کو ہم نے اپنا اسوہ اور نمونہ نہیں بنایا، ہم نے انہیں آئیڈیل نہیں بنایا کہ ہمیں اسی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ایک چیز میں، ایک ایک عمل میں سرکار کو اپنا اسوہ اور نمونہ ہمیں بنانا چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہر فرد نے سنا، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے مولانا قاسم نانوتوی۔ جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اس کو قاسمی کہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 1857 کی جنگ شاملی میں انہی کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا، بلکہ شوٹ وارنٹ جاری کر دیا کہ جہاں مولانا قاسم مل جائیں گرفتار کر لیا جائے، اور اگر بھاگتے ہوئے مل جائیں تو گولی مار دی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ چھپ جائیں، انگریزوں کا جیل بہت خطرناک، بڑی تکلیف دہ، بڑی اذیت ناک ہے، اگر آپ گرفتار کر لیے گئے اور جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے ہم لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مریدوں نے سمجھایا، خادموں نے بتایا، شاگردوں نے اصرار کیا، حضرت آپ چھپ جائیں، حضرت آپ چھپ جائیں، ورنہ انگریزوں کی پولیس گرفتار کر لے گی۔ جب بہت اصرار کیا تو حضرت ایک دن چھپے رہے، 2 دن چھپے رہے، 3 دن چھپے رہے۔ جب 3 دن پورا ہوا تو حضرت باہر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی مذاق کر رکھا ہے، 3 دن چھپنے سے کچھ ہوگا؟ مہینوں چھپنے پڑیں گے، 6 مہینے، سال بھر چھپنے پڑ سکتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی جوش میں آئے اور اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اس مرد درویش نے کہا، اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ قاسم کوئی بزدل آدمی ہے؟ اور قاسم اس بزدلی میں کسی کے ڈر اور خوف سے چھپ گیا تھا؟ قاسم تو صرف اس لیے چھپا تھا کہ میرے آقا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے غار ثور میں، آپ بھی صرف 3 دن چھپے تھے، اس لیے قاسم بھی 3 دن چھپ گیا۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آقا کو اس طرح اسوہ نمونہ بنایا ہمارے اکابر نے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس میں ایک حدیث نقل کیا ہے۔ موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ اس حدیث کو لیلۃ التعریس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں واقعہ یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، رات کے ہی 12، 1، 2 بج گئے ہوں گے، 3 بج گئے ہوں، فجر کا وقت قریب ہونے جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب لوگ یہیں ٹھہر جائیں، پڑاؤ ڈال لیں، آرام کر لیں، صبح یہاں سے آگے سفر شروع ہوگا۔ صحابہ بھی اپنی اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، سب لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من یحرسنا من یوقظنا بصلاۃ الفجر من یکلا لنا، کون ہے جو ہماری نگرانی کرے گا؟ کون ہے جو ہماری نگہبانی کرے گا؟ کون ہے جو صبح نماز فجر کے لیے ہمیں بیدار کرے گا؟ اعلان کیا۔
آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، حبشے کا یہ بلال اس عظیم الشان خدمت کے لیے تیار ہے۔ بلال نے آواز دیا کہ حبشے کا یہ بلال اس عظیم الشان خدمت کے لیے تیار ہے۔ سرکار نے کہا بلال جاؤ، یہ عظیم الشان خدمت آج تمہارے سپرد کی جاتی ہے۔ صحابہ بھی سو گئے، سرکار بھی آرام فرمانے لگے۔ بلال چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں، چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن بلال بھی تو انسان تھے، ان کی آنکھوں میں بھی تو نیند تھی، ان کا دن بھی میدان کارزار میں تیر و تفنگ چلاتے ہوئے گزرا تھا، ان کا بدن بھی تکان سے چور چور ہو رہا تھا۔ بلال نے سونے کا تصور نہیں کیا تھا، وہم و گمان اور خیال بھی نہیں کیا تھا۔ بلال نے سوچا کہ تھوڑی دیر اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ تو جائیں، پیر تو پھیلا لیں، کچھ آرام مل جائے گا۔ سونے کا تصور بھی نہیں کیا۔ وہ بلال کیسے سونے کا تصور کر سکتا تھا جو تپتے ہوئے ریت پر لیٹ کر بھی عہد عہد کا نعرہ بلند کیا کرتا تھا۔ لیکن بلال، انسان سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ انسان تو سوچتا ہے کہ بلڈنگیں بنا لیں گے، نہ معلوم کیا کیا، لیکن اصل اللہ جو سوچتا وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوا کرتا ہے۔ ایک باندی کا لطیفہ مجھے یاد آ رہا۔ ایک باندی تھی، اس کا کام یہ تھا کہ رات میں آقا کا بستر بچھا دیتی، صبح اٹھا کے رکھ دیتی۔ رات میں آقا کا بستر بچھا دیتی، آقا آرام فرماتے، صبح اٹھا کر رکھ دیتی طے کر کے۔ رات میں آقا کا بستر بچھا دیتی، صبح اٹھا دیتی۔ زندگی میں سالوں کا یہی معمول چلتا رہا۔ ایک روز باندی نے سوچا کہ یہ آقا کا نرم و گداز اور مخمل و ریشم کا یہ بستر، کتنا مزہ آتا ہوگا میرے آقا کو اس بستر پر سونے میں، چلو تھوڑا لیٹ کر تو دیکھیں کہ کیسا اچھا لگتا ہے اس بستر پر سونے میں۔ وہ باندی جسے مخمل و ریشم کا بستر تو درکنار، سونے کے لیے چٹائی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، جو ہی لیٹتی ہے اس مخمل و ریشم کے بستر پر، اس باندی کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتی ہے، سوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آقا کے سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ آقا سونے کے لیے حاضر ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ باندی آج میرے بستر پر سو رہی ہے۔ آقا جلال میں آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آواز دیتا ہے جلاد۔ جلاد حاضر ہو جاتا ہے۔ آقا کہتا ہے اس سوتی ہوئی اس گستاخ باندی کو درے لگائے جائیں۔ جلاد حکم پاتے ہی درے لگاتا ہے۔ وہ باندی سوتی ہوئی چھلملا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور رونے کے بجائے ہنسنے لگتی ہے۔ آقا نے کہا کہ بڑی گستاخ معلوم ہو رہی ہے، بڑی ٹیڑھی ہے، یہ رونے کے بجائے ہنس رہی ہے، جلاد اسے اور درے لگاؤ۔ جلاد اور درے لگایا، باندی رونے کے بجائے ہنستی چلی گئی۔ لگ رہا کہ کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہے یہ باندی۔ جلاد اس باندی پر اس وقت تک دروں کی برسات کرتی رہو جب تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات نہ ہو جائے۔ جلاد حکم پاتے ہی دروں کی بارش برسانے لگا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس باندی کی آنکھوں پر آنسوؤں کی برسات کے بجائے ان کے چہروں پر خوشیوں کی پھلجھڑیاں نظر آ رہی تھی۔ آقا نے کہا ہے جلاد رک جاؤ۔ آقا کا حکم پاتے ہی جلاد رک جاتا ہے۔ باندی یہ تو بتاؤ، ان دروں کی گڑگڑاہٹ اور ضرب میں اپنے ہنسنے کی وجہ تو بتا۔ باندی نے انکار کر دیا ہے، میرے آقا مجھ سے میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ، اگر میں نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتا دی تمہاری آرام و راحت کو آگ لگ جائے گی، تمہارا شیش محل تم پر حرام ہو جائے گا، تم اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ اختیار کر لو گے۔ لیکن آقا کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ باندی ان دروں کی گڑگڑاہٹ اور ضرب میں اپنے ہنسنے کی وجہ تو بتا۔
باندی انکار کر رہی ہے، آقا کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر آقا کا اصرار باندی کے انکار پر غالب آ گیا اور باندی نے کہا ہے میرے آقا لو سنو، جب تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو میرے ہنسنے کی وجہ صرف اتنی ہے، میں نے دیکھا کہ اس بستر پر تھوڑی دیر سونے کی سزا جب اتنے مضبوط درے ہیں تو جس بستر پر میرا آقا سالوں سال سے سوتا رہا ہے تو میرے آقا کا آقا احکم الحاکمین کل قیامت میں اسے کتنی سزا دے گا۔ انسان سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ یہی ہوا، بلال نے سونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو ہی ٹیک لگایا آنکھ لگ گئی۔ بلال بھی سوتے رہ گئے، صحابہ بھی سوتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگی رہی۔ فجر کا وقت آیا اور فجر کا وقت نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، آقا بیدار ہو جاتے ہیں۔ این البلال، او بلال کہاں چلے گئے؟ بلال کی آنکھ کھلتی ہے، ڈر کے مارے سہمے سہمے آگے بڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس ذات احکم الحاکمین نے آپ حضرات کی آنکھوں میں نیند دے دی، اسی ذات احکم الحاکمین نے بلال کی بھی آنکھوں میں نیند دے دی۔ آقا نے فرمایا اے بلال، اے بلال، یہ تم کیا کہہ رہے؟ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم عاشقان رسول ہیں، شہدائیان رسالت ہیں، محمد رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے والے، جان دے دینے والے، فدا ہو جانے والے لوگ ہیں۔ محمد کی بات کہہ رہے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی؟ باڑ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے کس محمد کی بات کہہ رہے ہو؟ وہی محمد جو پوری سوتی ہوئی قوموں کو بیدار کرنے آیا تھا، وہی محمد جو سوتی ہوئی دنیا کو جگانے کے لیے آیا تھا۔ ارے کس محمد کی نماز قضا ہو گئی کی بات کہہ رہے ہو؟ وہی محمد جو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا پیغام دنیا کو سنانے کے لیے آیا تھا، ان کی نماز فجر کیسے قضا ہو جائے گی؟ لیکن مسلمانوں میں کیا کروں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ محمد الرسول اللہ کی نماز قضا نہیں ہوئی تو حدیث رسول کی تکذیب لازم آتی ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ محمد کی نماز قضا ہوئی تو عشق رسول کو ٹھیس لگتی ہے۔ لیکن کیا کروں؟ اس حیرانی اور ششدر اچانک نظر جاتی ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بذل المجہود پر۔ حضرت مولانا نے اس مسئلے کو حل کر دیا، کہا ہے مسلمانوں گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ یہ ہے یاد رکھو کہ محمد کی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے نماز قضا کرائی محمد کی۔ اے محمد، اگر تمہاری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوگی تو آنے والے کمزور امتیوں کو نماز قضا کا نمونہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سرکار کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ آپ کی زندگی ایک متضاد زندگی ہے، وہ غریب اتنا کہ مہینوں چولہا نہیں جلتا، وہ امیر اتنا کہ بدرود جس پہاڑ کو تھوک دیں وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، وہ ایسا ہے کہ زمین پر قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہا ہے، اور بلند اتنا کہ معراج پر جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ کو سلام اور سلامی مل رہی ہے۔ وہ اتنا برتر ہے کہ جبرائیل تو نہیں پہنچ پاتے، وہ کہہ دیتے ہیں فروغ تجلی بسوزت پرم، میرے پر جل جائیں گے محمد، اب تو آگے کی راہ آپ کی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ پیغام دینا صرف تھا اس آیت سے کہ لوگوں اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ کے اسوہ نمونہ اور اسی آئیڈیل، اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے یہ کر لیا، زندگی کے ایک ایک مرحلے میں پیدائش سے لے کر موت تک ہماری شادی ویسی ہو، ہمارا بیاہ اس انداز پر ہو، ہمارے جہیز، ہمارے لین دین، ہمارا رسم، ہمارا رواج، ہمارا عقیقہ، ہمارا ختنہ، ہمارا ایک ایک عمل جتنا چل رہا تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری زندگی میں کامیابی رہے گی، اور اگر ہم اس طرز سے ہٹ گئے تو سارا معاملہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنا بھرپور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ قوم جو دنیا کو
غار حرا سے اقرا کا پیغام دینے سے جس قوم کی ابتدا ہوئی تھی، آج اس کی تعلیم میں اگر آپ دیکھیں صورتحال اتنی بدترین ہے کہ 47% اس قوم کا بچہ جاہل ہے۔ جاہل یعنی ان پڑھ، دستخط نہیں جانتا، الف با نہیں پڑھا لکھا، ک کھ گ اور ABCD نہیں جانتا، 47%۔ اور جو بچہ پڑھتا بھی ہے تو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہوئے گریجویشن پاس کرنے والا اس ملت میں صرف 3% رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان خواب دیکھتا ہے ہمارا IAS کیوں نہیں، ہمارا IPS کیوں نہیں، ہمارا ڈاکٹر کیوں نہیں، ہمارا انجینئر کیوں نہیں، ہمارا CA کیوں نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، 3% اس قوم کا بچہ گریجویشن پاس کر رہا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم میں کہاں سے اور کیسے اور کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، دینی تعلیم کی صورتحال سے آپ واقف ہیں کہ 3 سے 4% ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اس بدترین صورتحال سے ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جمود و تعطل سے نکال کر ایک تعلیم کو معیار و محاذ بنا کر اور ایک کام بنا کر، مشن بنا کر اور اپنا کام اور عمل بنا کر ایک نشان منزل بنا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ حالات صرف تعلیم سے بہتر ہو پائیں گے۔ اگر تعلیم آ جائے، شعور بھی آ جائے گا، تہذیب بھی آ جائے گی، سلیقہ بھی آ جائے گا، اللہ کی معرفت بھی آ جائے گا، حقوق کی معرفت بھی ہو جائے گی اور نظام بہتر ہو جائے گا۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی صرف کرتے رہیں گے، یقین مانیے قوم کا مزاج نہیں بدل سکتا، قوم کا معیار نہیں بدل سکتا، قوم کی فکر نہیں بدل سکتی، قوم کا نظام نہیں بدل سکتا، قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی، اس کا عروج نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے جو معرفت ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو آج اپنانا چاہیے اور اسی نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔